ارحاس نبوت کیا چیز ہے اور معجزات نبوت کیا چیز ہے، ان میں سب سے پہلے آپ فرق سمجھیے، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ارحاس نبوت کب اور کیسے پیش آئے۔ وہ واقعات جو خلاف عادت پیش آئیں، وہ واقعات جو خرق عادت کے طور پر پیش آئیں، تو یہ واقعات نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتے ہیں، نبی کی نبوت کی نشانی ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ واقعات جو خلاف عادت اور خرق عادت کے طور پر پیش آئے، یہ ہر نبی کی ولادت سے پہلے بھی پیش آئے ہیں اور ہر نبی کی ولادت کے بعد بھی پیش آئے ہیں۔ تو اگر یہ واقعات خلاف عادت خرق عادت کے طور پر نبوت ملنے سے پہلے پیش آئیں تو ان کو ارحاس نبوت کہا جاتا ہے، اور اگر یہ واقعات نبوت ملنے کے بعد پیش آئیں تو ان کو معجزات نبوت کہا جاتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ آقا علیہ السلام جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو کفار آپ کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ آسمان دنیا کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھلائیں۔ آقا علیہ السلام اللہ کے حکم سے آسمان دنیا کے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ نبوی ہے، یہ معجزات نبوت میں سے ہے۔ ابو جہل اپنے ہاتھ میں پتھر کی کنکریاں لے کر آتا ہے اور آقا علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ بتلا میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تو اللہ کا نبی ہے، اگر تو نبوت کا دعوے دار ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ چچا میں بتلاؤں کہ یہ کیا ہے، یا یہ تیرے ہاتھ میں جو کنکریاں یہ بتلائیں کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل کہتا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی، یہ تو بہت ہی زیادہ عجیب بات ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں تو ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکریاں ہیں وہ بول پڑتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل ان کنکریوں کو نیچے زمین پر پھینک دیتا ہے، ابو بکر ان کنکریوں کو اٹھاتے ہیں، ابو بکر کے ہاتھ میں وہ کنکریاں پڑتی ہیں، کلمہ شہادت کلمہ طیبہ پڑتی ہیں، اور ابو بکر پھینکتے ہیں، عمر اٹھاتے ہیں، عمر کے ہاتھ میں وہ کنکریاں کلمہ شہادت پڑتی ہیں، اور عمر جب ان کنکریوں کو پھینکتے ہیں، علی اٹھاتے ہیں تو علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھ میں وہ کنکریاں کلمہ شہادت پڑھ کر یہ اعلان کرتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ معجزات نبوت میں سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر اللہ سے مانگا کہ یا ربا اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے عمر مجھے دے دے، عمر کو قبول فرما، عمر کو ہدایت عطا فرما، عمر کو دین اور ایمان کی نعمت سے نواز دے۔ آقا علیہ السلام کی یہ دعا شرف قبولیت کو پہنچتی ہے، عمر آپ علیہ السلام کے قدموں میں آ کر محمد عربی کی غلامی کا طوق ڈال دیتے ہیں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے بارش کی دعا کی درخواست کی جاتی ہے، آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے بعد ابھی ہاتھ اپنے چہرے پر نہیں پھیرتے کہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ معجزات نبوت میں سے ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں، آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر جاتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر کی دعا کی قبولیت پہلے پہنچتی ہے یا میری ماں پہلے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھتی ہے۔ ابو ہریرہ گھر میں پہنچتے ہیں تو گھر میں پہنچنے سے پہلے ان کی والدہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ معجزات نبوت میں سے ہے۔ تو یہ واقعات جو پیش آئیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد پیش آئیں، اس لیے ان کو معجزات نبوت کہا جاتا ہے۔ اور کچھ واقعات ایسے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کی ولادت سے پہلے پیش آئیں ان کو ارحاس نبوت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ارحاس نبوت صرف حضور کے ساتھ خاص نہیں ہے، کئی انبیاء کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کے اندر اپنی ماں کی صفائی دینے کے بعد، اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ یہ شیر خوار بچہ ماں کی گود کے اندر کیسے گفتگو کر رہا ہے اور کیا ایمان افروز جملے کہہ رہا ہے۔ یہ ارحاس نبوت میں سے ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ میرا ننھا محمد پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد یہ میری گودی میں آنے کے بجائے، میرے پہلو میں آنے کے بجائے، میرے سینے سے لگنے کے بجائے یہ اپنا سر سجدے میں ڈال کر کچھ کلمات پڑھ رہا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اپنے رب کی طرف لپک رہا ہے۔ حالانکہ چھوٹا شیر خوار بچہ ماں کی گود کی طرف یا ماں کے سینے کی طرف لپکتا ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے کان لگا کر سنا تو دیکھا کہ میرا ننھا محمد پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم اغفر امتی اللہم اہدی امتی، یا ربا میری امت کی مغفرت فرما، یا ربا میری امت کو کامل ہدایت عطا فرما۔ تو میرے بھائیو یہ ارحاس نبوت میں سے ہے۔ اب بولے حضرت عیسیٰ بھی ہیں، فرق سمجھیے گا توجہ کے ساتھ، ایمان افروز جملہ۔ بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، بولے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ گواہی حضرت عیسیٰ نے بھی دی ہے اور گواہی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے بھی دی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں آنے کے بعد بولے ہیں، ماں کی گود میں پہلے آئے بولے بعد میں ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی شان کے کیا کہنے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی عظمتوں کے کیا کہنے، ماں کی گود میں بعد میں آئے ہیں بولے پہلے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ جب بولے ہیں، حضرت عیسیٰ نے جب گواہی دی ہے تو اپنی نبوت کی گواہی دی ہے، یعنی اپنی نبوت کی فکر کی ہے۔ اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جب بولے ہیں تو انہوں نے اپنی امت کی فکر کی ہے، اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوئے ہیں۔ یہ فرق ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے ارحاس نبوت میں۔ لیکن یہ ہے ارحاس نبوتی۔ ایک اور مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ماں نے صندوق میں ڈال کے دریا میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پہنچے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو بچہ پسند آ گیا، بیٹا بنانا چاہا، منہ بولا بیٹا۔ لیکن اب بچہ ہے کہ دودھ نہیں پیتا، دائیاں آتی ہیں۔ فرعون نے پورے ملک کے اندر اعلان کر دیا ہے جتنی بھی دائیاں ہیں آ جائیں اور میرے بچے کو دودھ پلائیں، منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ لیکن جو بھی دائیا سینے سے لگائے حضرت موسیٰ دودھ پینے سے انکار کر دے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں تجھے تیرا بچہ ضرور لوٹاؤں گا، اس نے اگر دودھ پینا ہے تو تیرا ہی دودھ پیے گا، یہ کسی اور کا دودھ نہیں پی سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کی تکمیل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی کہنے والی نے کہا فرعون کو اور اس کی بیوی کو کہ ایک عورت کو ہم جانتے ہیں کہ جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے،
کہا لے کے آؤ. وہ عورت پہنچی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے آئی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پکڑ کر لے آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہی پہنچی، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بچہ دودھ پینے لگ گیا. یہ نبوت کی علامت ہے، نبوت کی نشانی ہے کہ یہ کسی ایری غیری کا دودھ نہیں پی سکتا. یہ واقعہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ بھی پیش آیا ہے. آقا علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، بہت ساری دائیاں آئیں، قبیلہ بنو سعد میں سے تھیں، قبیلہ بنو سعد ہی کی عورتیں تھیں. لیکن جو بھی عورت آتی ہے چھوڑ کر چلی جاتی ہے. لیکن جب اماں حلیمہ پہنچتی ہیں تو بچے کو اٹھا لیتی ہیں، کیونکہ حلیمہ سعدیہ ہیں نا، نیک بختوں والی. سعدیہ کا سعد کا معنی نیک بخت کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا، حکیمانہ فیصلہ تھا کہ اگر یہ دودھ پیے گا، اس بچے کو، اس ننھے محمد کو اگر کوئی اٹھائے گی، اس کی کوئی اگر رضائی ماں بنے گی تو وہ حلیمہ سعدیہ ہی بنے گی. اب وہاں پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا. جب حضور اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پہنچے تو اماں حلیمہ سعدیہ کا پہلے سے ایک بچہ تھا جس کو وہ دودھ پلایا کرتی تھی. اب اماں حلیمہ سعدیہ نے اپنے سینے کے 2 حصے مختص کر دیے، ایک سائیڈ اپنے حقیقی بیٹے کے لیے، ایک سائیڈ ننھے محمد کے لیے. دائیں طرف سے ننھے محمد کے لیے، بائیں طرف سے اپنے حقیقی بیٹے کے لیے. دائیں پستان سے اس کو دودھ پلانا ہے، بائیں پستان سے اس کو دودھ پلانا ہے. ایک مرتبہ دودھ ختم ہو گیا ایک سائیڈ کا، تو اماں حلیمہ سعدیہ نے اپنے حقیقی بیٹے کا جو حصہ تھا، جو سائیڈ تھی، وہ ننھے محمد کو پلانا چاہیے. تو ننھے محمد نے انکار کر دیا. ننھے محمد نے انکار کر دیا کہ میں کیسے اپنے رضائی بھائی کا حق مار کر دودھ پی سکتا ہوں. میں تو لوگوں کو اور امت کو اور عالم انسانیت کے انسانوں کو حقوق دلانے کے لیے آیا ہوں، کسی کا حق غصب کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے اس کو ارحاس نبوت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ ارحاس نبوت کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، پوری